اللہ ربی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم اللہ الرحمن الرحیم عن واصلہ ابن اشقى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبعث اللہ یوم القیامة عبدا لا ذنب له فیقول اللہ بأي الأمرين أحب إليك أن أجزيك بعملك أو بنعمتي عندك قال ربي إنك تعلم أني لم أعصيك قال خذوا عبدي بنعمة من نعمي فما تبقى له حسنة إلا استغرقتها تلك النعمة فيقول ربي بنعمتك وبرحمتك فيقول بنعمتي ورحمتي ويؤتى بعبد محسن في نفسه لا يرى أن له ذنبا فيقول له هل كنت توالي أوليائي قال كنت من للناس سلما قال فهل كنت تعادي أعدائي قال يا ربي لم يكن بيني وبين أحد شيئا فيقول الله عز وجل لا ينال رحمتي من لا يوالي أوليائي ويعادي أعدائي أخرجه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی پڑھی گئی. واصلہ ابن اشقى رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یبعث اللہ یوم القیامت عبدا لا ذنب له. قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کو اپنی بارگاہ میں لائیں گے. لا ذنب له, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس کو ہم گناہ شمار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے بِأَيِّ الْأَمْرَيْنِ أَحَبَّ إِلَيْكَ, دو چیزوں میں سے تو کس چیز کو اختیار کرتا ہے, یعنی تیری پسند ہم دو چیز پیش کرتے ہیں تیرے سامنے, ان دونوں میں سے تیری کون سی چوائز ہے. ان اجزیک بعملک او بنعمتی عندک, کہ تجھے جو جزا دی جائے وہ تیرے عمل کی بدلے میں جزا دی جائے یا بنعمتی عندک, یا میری جو نعمتیں ہیں تیرے پاس اس کی جزا اور بدلہ دی جائے تجھے. ظاہر سی بات ہے بندہ کے ذمہ تو کوئی گناہ تو ہے نہیں. وہ کیا کہے گا, قال رب انک تعلم انی لم اعصیک, اے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کوئی بھی ذرہ برابر کوئی گناہ نہیں کیا. قال خذوا عبدی بنعمت من نعمی, اللہ فرمائیں گے کہ بے شمار میری نعمتیں ہیں اس پر, جی اس نعمتوں کا ذرا حساب کتاب لے لو اس سے, کیونکہ پہلے ہی کوشچن ہو چکا ہے کہ تیرے عمل کی جزا تجھے دوں یا جو میری نعمتیں ہیں اس کا حساب کتاب کروں میں.
بندے کو سیدھے سیدھے بولنا چاہیے اللہ دنیا میں بھی تیری نعمت، یہاں بھی مجھے نعمت چاہیے. تو گناہ اس کے ذمہ تو تھا نہیں کہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ جہنم میں جانے کے لیے گناہ ہی ضروری ہے. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہنم میں وہی جائے جس کے ذمہ گناہ ہو. ابھی آ رہی ہے روایت، تفصیل آ جائے گی آپ کے سامنے. اللہ فرمائیں گے خذو عبدی من نعمت من نعمی فلما تبقى له حسنۃ. اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس سے حساب کتاب شروع کر دیں گے. ایک بھی نیکی اس کے ذمے اب نہیں بچے گی. جب نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، جی جب نعمتوں کا حساب لیا جائے گا تو اس کے ذمے کوئی بھی نیکی اس کی باقی نہیں رہ جائے گی. الا استغرقتھا، کہ ہر نعمت کے بدلے اس کی نیکی لے لی گئی، اب یہ نہٹھا ہو گیا. فیقول رب بنعمتک ورحمتک، اے اللہ تیری نعمت اور تیری رحمت ہی سے اب جنت میں جا سکتا ہوں، اب تو ہمارے پاس کوئی چیز رہی نہیں. فیقول، اللہ فرمائیں گے اچھا اب مانا تو اتنی دیر کے بعد؟ سیدھی انگلی گھی، جی کوئی بھی نہیں مانتا، جی کوئی بھی نہیں مانتا. آج ہی میں نے اپنی مسجد میں ایک بات نقل کی ہے، پرسوں ترسوں ایک روایت پڑھی میں تو بڑا متاثر ہوا اس سے. کوئی نئی چیز پڑھتا ہوں تو اسی دن دوستوں کو سنا دیتا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ علم ایسا ہے جیسے کہ اس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی، سنا دیجیے لوگوں کو تو محفوظ ہو جاتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزلہ یا زکام تھا، تو ایک روز ان کی اہلیہ نے، تو کیا بولتے چھوٹی دستی کو ہینڈ چیف، ہینکر چیف، چھوٹی دستی. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اہلیہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانا کپڑا کا ٹکڑا پھاڑ کر کے دیا نزلے میں ناک صاف کرنے کے لیے. تو بیوی نے جو ان کو نزلہ میں ناک صاف کرنے کے لیے چھوٹا سا ٹکڑا دیا، تو اس بات پر وہ زار و قطار رونے لگے. اس بات پہ روئے کہ رب ذوالجلال، آپ نے اتنی نعمت کی فراوانی مجھ پر کر دی کہ ناک صاف کرنے کے لیے بھی آپ نے مجھے کپڑا عطا کر دیا، اور اس بات پر روئے کہ کہیں میرا نام ان لوگوں میں نہ شمار ہو جائے جن کے لیے قرآن نے کہا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. اور اتنی آہ و بکا میں مبتلا ہو گئے کہ ہچکیاں بج گئی. کس کو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صرف اس بات پر کہ آج میرے پاس اتنی نعمت ہو گئی کہ ناک صاف کرنے کے لیے میرے پاس کپڑا آ گیا. اور ہم یہ جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈبہ کا ڈبہ ٹیشو ختم کر دیا، لیکن ایک دن اس مجمع میں شاید کسی نے شکر نہیں ادا کیا ہوگا کہ رب ذوالجلال تو نے مجھے ناک صاف کرنے کے لیے ٹیشو دیا اور میں نے پھینک دیا صاف کر. کسی نے شکر ادا کیا اس مجمع میں؟ بولو. اس مجمع میں پورے میں کرو، اس میں حاجی بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، غیر مولوی بھی ہیں، سب ہیں. بلکہ آج تک ہمارے خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ یہ بھی کوئی ایسی نعمت ہے جس پر شکر کیا جائے. جی جی یہ کسی نے سوچا تھا آج تک کہ یہ بھی ایک نعمت ہے؟ عمر بھائی آپ نے سوچا؟ ہم نے سوچا؟ یہ جب میں نے پڑھی پرسوں ترسوں روایت تو میرے تو ہوش ہو گئے کہ اللہ جن لوگوں کے دل پر شکر کا افاضہ کرتا ہے، شکر کا الہام کرتا ہے، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت پہ شکر کے ذریعے پروردگار عالم کا تقرب حاصل کر لیتے ہیں. جی
چھوٹی نعمت پر جو آدمی اتنا بڑا شکر ادا کرے گا تو کیا بڑی نعمت اس کے سامنے شکر سے بچے گی؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نعمت کی فراوانی کے باوجود جی ناشکری ہی ناشکری ہے. تو اس بندے کو جس کو اللہ پاک لے کے آئیں گے، اللہ اسے دو سوال کریں گے. دیکھیے حدیث بتا رہی ہے کہ لا ذنب لہ، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب محدثین نے گفتگو اس پر کی کہ کیا جہنم میں جانے کے لیے صرف گناہ چاہیے؟ نہیں، جہنم میں جانے کے لیے صرف گناہ سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ارے گناہ کی بنیاد پر تو عذاب ہوتا ہے، گناہ کی بنیاد پر عذاب ہوتا ہے. اس بندے کو جس کو اللہ نے بلایا، اس سے دو سوال ہوا کہ تیرے ذمے گناہ نہیں ہے تو تو نے نیکیاں کی، تو کیا تجھے تیری جزا نیکیوں پر دی جائے، یا یہ کہ میں جس طرح تم پر دنیا میں انعامات کیا ہوں یہاں بھی تو میری نعمتوں سے جنت میں جانا چاہتا ہے. اس بندے کے خیال میں یہ تھا کہ صرف گناہ سے پاک ہونا ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. اللہ نے کہا فرشتوں ذرا اس سے میری نعمتوں کا حساب لے لو، اس سے میری نعمتوں کا حساب لے لو. نعمت، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. ایک آدمی اس تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سے شعور سنبھالا اس وقت سے لے کر کے موت تک کوئی عبادت نہ کرے، صرف نعمتوں کو ڈھونڈتا رہے اور نعمتوں کو گنتی کرتا رہے، صرف نعمت کو. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اگر تم صرف اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی کر لو تو لا تحصوها، موت تو تیری آ جائے گی لیکن تو اللہ کی نعمت کا شکر تو بات کا بات ہے نا بھائی، نعمت شمار کر لو گے تب نہ شکر ادا ہوگا. اللہ تو کرے کہ تم شکر نعمت کو شمار کرنا چاہو گے تو بھی تم نعمت کو شمار نہیں کر سکتے ہو. نعمت کو گننا چاہو تو بھی نعمت کو گن نہیں سکو گے، اور تیری اجل آ جائے گی، تیری موت آ جائے گی تو تو نعمت کا شکر کدھر سے ادا کرے گا؟ تو نعمت کا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان وظیفہ بتایا. جی کہا صبح میں ایک دفعہ پڑھ لو اور شام کو ایک دفعہ پڑھ لو. جتنی ظاہری نعمتیں ہیں اور جتنی باطنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا ایک دفعہ پڑھنے سے. جی شام کو پڑھ لو اللہم ما امسا بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. فلک الحمد ایک دفعہ کہہ دو، اور صبح فجر کی نماز کے بعد کہہ دو اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد وَلَكَ الشُّكْرُ. بعض روایت میں آیا اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس. سنیے یہ تو ہوا نعمتوں کا شکر. دو چیز ہے، یہ کیا ہوا؟ نعمتوں کا شکر. اور فرمایا کہ سنیے ایک دفعہ صبح میں پڑھ لیجئے الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ والحمدللہ الذی خضع کل شیء لملکہ والحمدللہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ والحمدللہ الذی خضع کل شیء لملکہ.
فرمایا ایک دفعہ کہہ لیجئے دن بھر کی اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے گا، وہ شکر ادا ہو جائے گا اور اس سے عبادت کا حق ادا ہو جائے گا، اس سے عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ عبادت کا، بھائی ہم پر جتنی اللہ کی عبادت ہے کس سے ادا ہو سکتی ہے، لیکن ایسی دعا بتا دی کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے تو دن بھر کی عبادت کا حق ادا ہو گیا، صبح کو پڑھ لیجئے تو رات بھر کی عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ بہرحال تو نعمت جتنی اللہ پاک کی ہے، گناہ سے بچ جانا جنت میں داخلے کا پروانہ نہیں ہے۔ جیسے آ گیا اللہ نے کہا فرشتے ذرا اس سے میری نعمت کا ذرا حساب کتاب لے لے۔ اب نعمت کا آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، کان سے سن رہے کہ نہیں سن رہے، زبان سے میں ٹن ٹن بول رہا ہوں اور آپ کان سے کھن کھن سن رہے ہیں، سن رہے نہیں سن رہے؟ جی سن رہے نہیں سن رہے؟ آج تک ہم نے آپ نے اس روشنی کا جو رب ذوالجلال نے عطا کی ہے کوئی بل پیمنٹ کیا؟ جی یہ کان سن رہی ہے، اس کا بل عطا کیا؟ زبان بول رہی ہے، جی یہ اسپیکر بول رہا ہے، اس میں بیٹری لگی ہوئی ہے، بیٹری نہ ہو تو نہیں بولے گی، اور ہماری زبان پیدائش کے وقت سے لے کر کے موت تک بولتی رہے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہی کا بول بولے، اللہ کرے کہ ہم اللہ ہی کا بول بولے۔ جی ارے بھائی میرے، دلی کے کس بادشاہ کا واقعہ ہے کہ پیشاب رک گیا تھا مولانا؟ نہیں معلوم؟ یا اللہ، کون تھا؟ نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اچھا خیر، حضرت نظام الدین اولیاء کا عہد ہے، سلطان الاولیاء، دلی کا بادشاہ وقت، پیشاب اس کا رک گیا، پیشاب اس کا رک گیا۔ تمام اطباء، طبیب، حکیم، ڈاکٹر عاجز آ گئے کہ پیشاب نکلے، لیکن جب پیشاب رک جاتا ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو۔ بالآخر جب اطباء عاجز آ گئے، اطباء جب عاجز آ گئے، ادھر نہ دیکھیے، تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ جی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ مجھے اپنی سلطنت میرے نظام الدین کے نام ٹرانسفر نہیں کرے گا، اس وقت تک میں کوئی دعا نہیں کروں گا، وہ پرچے پہ لکھوا کے لاؤ۔ چنانچہ پیشاب کی تکلیف تھی، جان جاتے وقت تو انسان سب مال قربان کر دیتا ہے۔ حاکم وقت نے ایک چھوٹے پرچے پہ لکھا کہ میری پوری دلی کی سلطنت حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین اولیاء کے نام میں ٹرانسفر کرتا ہوں۔ پرچی پہ لکھ دیا اس نے، لکھ کر کے لا کے دے دیا، اب تو بے بس ہو گیا وہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لے جاؤ یہ پرچی اس کو دینا اور کہنا اسی پرچی کو رکھے نیچے اور اسی پہ پیشاب کرے، تاکہ اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ایک وقت کے ناپاک پیشاب کو نکالنے کے لیے دلی کا پورا تخت تاج میں نے بیچ دیا۔ ٹھیک کہا تم نے، بیچ دیا۔ کس کے بدلے بیچا؟ ون ٹائم سوسو کرنے کے لیے، اونلی ون ٹائم۔ چنانچہ یہی ہوا، اس کو دے دیا گیا، اس نے نیچے رکھا، جیسے نیچے رکھا تو سوسو شروع، واٹر پمپ کا نل چالو، پیشاب ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے سلطنت نہیں چاہیے تھی،
اللہ نے اس کو یہ احوال میں اس لیے مبتلا کیا ہے کہ ایک ناپاک پیشاب کے نکالنے کے لیے دلی کا پورا تخت تاج دے سکتا ہے وہ، تو پوری زندگی میں کتنی بار اس نے پیشاب کیا ہے، اس کو کتنے تخت تاج کی ضرورت پڑے گی، یہ سمجھانا چاہتے تھے اس کو، یہ اس کو سمجھانا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ زپ کھولا، گورنر نکالا اور سوسو ہو گیا، جی ایسا نہیں ہے کہ زپ کھولا اور گورنر سے واٹر پمپ چالو، نہیں بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، حمد ہے، دیکھو پیشاب پر حمد کر رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا تو پڑھا ہوگا، اب پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول نے پہلے کہا غفران، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اتنا اچھا شربت روح افزا ہے، اتنا اچھا وہ گلاب رس ہے، اتنا اچھا وہ جوس، اور ناپاک پانی کی شکل میں اللہ میں نے خارج کر دیا کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ ہماری فیکٹری میں گیا مال کیا اور نکلا کیا ہے، چپل کی فیکٹری میں گندا چپل ڈال دو، ریفائن ہو کے اچھا پلاسٹک نکلتا ہے، اور ہم بریانیاں کھا کر کے اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ۔ تذکرہ مشائخ نقشبند ایک کتاب ہے، لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس میں دیکھیے گا مولانا، اس میں یہ واقعہ تذکرہ مشائخ نقشبند میں کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ کائنات عالم میں جو سب سے گندی چیز ہے اس کا نشاندہی تو کر مجھ سے۔ تو بیچارے بزرگ اللہ والے بہت پریشان ہوئے، بہت ڈھونڈا دماغ ذہن دوڑایا، دماغ میں کوئی بات نہ آئی کہ کون سی چیز گندی ہے۔ تو ایک روز دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ پاک کے اس سوال کا جواب جو الہام کے ذریعے سے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، یہ نشاندہی کروں کہ بیت الخلا کا ڈھیر یہ سب سے بڑا گندا ہے۔ تو کسی بیت الخلا کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر کے وہ اللہ کی طرف مناجات مکالمہ شروع کیا، تو فوراً گویائی اللہ نے وہ بیت الخلا کے ڈھیر کو دے دی۔ کہا بڑے میاں شرم نہیں آتی، بڑے میاں شرم نہیں آتی، کائنات عالم میں ہی آپ کو گندا نظر آیا ہوں، آپ گندے ہیں یا میں گندی؟ میں تو بریانیاں تھی، 65 تھی، چکن منجوری تھی، جی چکن روسٹ تھا، فش فرائی تھی، خبز تھا، پراٹھے تھے، مزے لے لے کے کھائے تھے۔ تو یہ میرا نقصان ہے یا نقص آپ کا ہے کہ آپ کی فیکٹری میں جا کر کے میری حالت اتنی خراب ہوئی کہ بدبودار آپ نے مجھے کر دیا؟ تو آپ برے ہیں یا میں برا ہوں؟ یہ جب مکالمہ سنا بیت الخلا کے ڈھیر سے تو اپنی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ نے اب ان کے دل پر ان کی ابدیت کو منکشف کیا۔ پھر قرآن پڑھا اور روئے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس آیت کا دلجمان الہام ہوا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان تو نے غور کیا کہ تو قابل ذکر بھی تو نہ تھا، لم یکن شیئا مذکورا، لم یکن، انا خلقنا الانسان من نطفہ ناپاک پانی سے پیدا کیا میں نے۔ میری قدرت کا کمال دیکھ، کیونکہ میں خود سمیع ہوں، تجھے سمیع پیدا کر دیا، میں بصیر ہوں، میں نے بصارت والا تجھے پیدا کر دیا۔ تو کمال میرا اور نقص تیرا۔ تو اس اللہ کے بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ بتا اب کیا کروں، تو اس نے سمجھا کہ جنت میں جانے کے لیے گناہ سے پاک ہونا، ہاں یہ اس لیے ہمیں بہت سارے اللہ والے ہیں، اللہ والوں کو اللہ پاک اور اللہ والا بنانا چاہتے، کہتے گناہ سے پاک ہونا جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے،
بلکہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی نعمت کا ہونا، اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم میں اکثر لوگ، ہم جیسے کم علم جاہل لوگ یہی سوچتے ہیں کہ گناہ سے اپنے آپ کے پنجا ٹوٹ گیا تو ہو گئے جنتی۔ اللہ دیکھیے روایت کیا کہہ رہی ہے کہ خذو عبدی بنعمت من نعمی، ایک نعمت کا میرے بندے سے حساب لے لو۔ مثلا پانی، ایک گلاس پانی میں پوری زندگی کے مقبول نماز لو، ختم۔ ایک گلاس پانی کے بدلے جی ایک دفعہ آپ نے سانس لیا، عافیت سے چلی گئی، پوری زندگی کے حج اور نوافل سب جی، ہاتھ یوں اٹھا یوں گرا مارنے کے لیے کسی کو، یہ بھی تو نعمت ہے جی۔ قلم سے لکھ رہا ہوں، یہ بھی تو نعمت ہے جی۔ ایک ایک حروف، الف با تا سا جیم ہا خا، ہر ایک کا نطق، اس کا تلفظ، اس کا پروسنس، ایک ایک لفظ کو الگ الگ اللہ میری زبان سے ادا کر رہا ہے۔ یہ میرا کمال ہے کہ رب ذوالجلال کا کمال ہے۔ بولیے، ایک زبان اور الفابیٹ کے حروف، عربی کے 26 حروف کا نطق کر رہا ہے جی، آپ کا قلقلہ کر رہا ہے، کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جی۔ تو اللہ کی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بغیر کچھ، اب جب اس کو پکڑ لیا اس کی کوئی نیکی نہیں بچی، تو اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ آپ کے نعمت کے بدلے، ارے سیدھی سیدھی بات ہے، آسان نسخہ، یہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی ہم کو آپ کو اللہ نے توفیق دی بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو جس طرح اللہ سے ہم یہاں اس کی امید پر، اللہ کی نعمت کی بنیاد پر ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اسی طرح ہم جنت میں بھی اللہ کی نعمت ہی کی بنیاد پر جائیں گے، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کر لیا کہ ولا انت یا رسول اللہ، آپ؟ تو حضور نے فرمایا میں بھی اپنے عمل سے جنت میں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈال دے گا، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ اچھا بھائی، ایک تو حدیث کی شرح ہو گئی، آگے چلیے۔ وَيُوتَى بِعَبْدٍ مُحْسِنٍ فِي نَفْسِهِ لا حول ولا قوة الا باللہ، وہ تو وہ تھا کہ جس کے ذمہ کچھ گناہ نہیں، یہ وہ آدمی کہ جس کا گمان یہ تھا کہ میں محسن ہوں، یعنی میں عبادت گزار ہوں۔ اب اس کا نمبر دیکھو آ رہا ہے، وہ تو وہ تھا جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، وہاں نیکی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، یہاں نیکی والا لا یرا ان لہ ذنبا، یہ بھی سوچے گا دل میں کہ میرے پاس تو گناہ ہے ہی نہیں، میں تو میدان جیت لوں گا آج۔ چلیے، فیقول حل کنت توالی اولیائی، اچھا بڑے میاں ذرا یہ بتائیے کہ جو میرے اولیاء تھے، میرے اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، آپ ان سے دوستی کرتے تھے؟ قال کنت من للناس سلما، یہ کہے گا یا اللہ میں ایک گوشہ نشین تھا، عبادت گزار آدمی تھا، دنیا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کون اللہ والا ہے کون بدماش ہے، نہ ان سے واسطہ نہ ان سے واسطہ، میں اپنا خانہ عافیت میں گوشہ خلوت میں بیٹھ کر کے اپنا رفیق کی طرح الا اللہ الا اللہ الا اللہ لگا رہا تھا، اپنے کو کیا واسطہ کسی دوسرے سے۔ چلو، قال فهل كنت تعادي اعدائي لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی ٹائم رہے گا کہ نہیں رہے گا، کیا ہو گیا ہے؟ ہو گیا، چلو ہو جائے تو دعا سنا دوں گا ایک اس پر، مولانا یاد دلائیے گا۔ قال فهل كنت تعادي اعدائي، بدماشوں سے تو دشمنی کیا کرتا تھا، نفرت تھی اس کے دل میں تیرے، اس کے گناہ کی وجہ سے۔ قال یا رب لم يكن بيني وبين احد شيئا،
یا اللہ میں تو بہت ہی سیدھا سپاٹا آدمی تھا، نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا، نہ اللہ والے آتے تھے نہ ان سے دوستی، نہ ان کو دعوت کھلانا، اور نہ بدماشوں سے میرا تعلق، نہ ان کے پاس جانا آنا میرا، نہ ان سے واسطہ نہ ان سے واسطہ. ہم تو اپنا گوشہ عافیت میں بیٹھ کے اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، قرآن کا وقت پڑھ دیا کرتے تھے، قاری یعقوب صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. سنیے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ فرمائیں گے لا ینال رحمتی من لا یوالی اولیائی. آج کے درس میں تم تھے نا، اور دیکھو اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہو جائے گی. آج یہ نہیں پڑھا تھا میں نے پہلے، ورنہ میں اس کے اوپر بیان کر دیتا تھا. چلو، اللہ فرمائیں گے کہ میری رحمت ان لوگوں کو آج نہیں ملے گی جو لوگ میرے اولیاؤں سے محبت نہیں کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. کیوں استغفر اللہ؟ اس لیے استغفر اللہ. واہ، کہ اللہ والوں سے محبت کرنا ضروری. ابھی روایت سناتا ہوں، دو سنا دوں گا. آج میں نے اپنی مسجد میں دوسری بات پہ تقریر کی، بیان کیا تو وہ سنا، لیکن ایک ابھی روایت یاد آ گئی مجھے، ابھی یاد آئی. ہاں، وَيُعَادِي آدَائِي، اور میری رحمت ان لوگوں کو بھی آج نہیں پہنچے گی جو میرے دشمنوں سے، جنہوں نے دشمنی، یعنی الحب والبغض للہ. دیکھو پوری روایت نہیں سناتا ہوں، ایک دو جملے سناؤں گا مولانا حدیث کے. ترمذی میں روایت ہے، روایت حسن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو بہترین شکل میں دیکھا. تفصیل مت لے جاؤ. سوالات کیے کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ روایت آ چکی ہے یہاں پیچھے. بیک چلو میرے ساتھ، دیوس مت دوڑاؤ زیادہ مجھے. تو اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا محمد، فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کس بات میں الجھ رہے؟ حضور نے فرمایا تھا 3 times لا ادری لا ادری لا ادری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست حق پرست میرے سینے پہ رکھ دیا. فوجدت برد اناملہ، تو میں نے اللہ پاک کے انگلیوں کی خون کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. فتجلی لی کل شیء، میں نے اپنے مسجد میں وضاحت کر دی. آپ لوگ بھی علمی بات ہے یاد رکھیے، جب کبھی بھی اللہ پاک کی طرف پانی کی نسبت ہو، یا برودت کی نسبت ہو، یا ٹھنڈک کی نسبت ہو، تو اس سے مراد اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو جب رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل ہوئی تو حضور فرماتے پوری دنیا، آسمان کے اوپر کیا ہے، فرشتے کیا لڑ رہے وہ بھی مجھے پتا چل گیا، زمین میں تحت الثرى تک کیا تھا سب آئینے کی طرح میرے سامنے آ گیا. اب اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، تو نبی پاک نے فرمایا تھا فی الکفارات و فی القربات، جس کی وضاحت اس وقت نہیں کروں گا. یہ بات ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک دعا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کیجیے. ترمذی کی روایت. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ لیا کیجیے فرض، تو ایک دعا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کیجیے. یہ روایت گزر چکی ہے درس میں ہمارے یہاں پیچھے. کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. وفی روایت واذا اردت بعبادک فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون. اللہم انی اسألک حبک. اب آئی دلیل میری. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. حدیث کو حدیث سے ہو گئی مطابقت، حدیث سے ہو گئی نا مطابقت. اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول اللہ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، پوری دنیا تو آپ سے کوئی مانگ رہی ہے جیسے رفیق تبلیغی جماعت والا ہے، تو یہ کہے گا یا اللہ دیر اور دور کے لیے قبول کیجیے. کہو آمین. کیسے دعا کرتے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے کبھی رفیق نے اللہ کو نہیں مانگا. میں نے تو جماعت کے کسی ساتھی سے نہیں سنا کہ یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. جی
مانگے گا یا اللہ دیر کے لیے قبول کیجئے، دور کے لیے قبول کیجئے، تاکہ میں بلوچستان کی بھی بریانی کھاؤں، پٹھان کی بھی بریانی کھاؤں، فلانے ملک کی بھی بریانیاں کھاؤں، لوگوں سے بھی ملوں گا، وہاں بھی تبلیغ کروں گا، سب کو گشت کروں گا، دعوت دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سے اللہ کو، اللہ تعالیٰ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ رہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ احمد بھائی غور سے سن لیجئے، اے اللہ میں آپ سے ان تمام لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی بارگاہ کے حاضرین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے اللہ میں آپ کی بھی محبت مانگتا ہوں اور جو آپ کی بارگاہ میں ہے ان کی بھی۔ سنو، اے اللہ تھک جاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا، سنو میں ایک دعا سناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اس کی استدلال آ جائے گی۔ مولانا ذرا غور سے سنیے۔ اللہم ذل حبل الشدید والامر الرشید اسألک الامن یوم الوعید والجنت یوم الخلود مع المقربین الشہود الرکع السجود المؤفین بالعہود انک رحیم ودود انک تفعل ما ترید اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین سلما لأولیائک۔ مولانا سلما لأولیائک وحربا لأعدائک، یہ الفاظ آ گیا، سلما لأولیائک وحربا لأعدائک، نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ۔ سنو رسول اللہ نے کیا مانگا، اوہو حدیث کی شرح حدیث کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ بھائی انہی کی بارگاہ سے یہ بھیک مجھے ملتی ہے، یقین جان، جن کی بارگاہ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، کیونکہ ان کا کلام ہے یہ۔ یہاں پہ بیٹھتا ہوں سورہ یاسین پڑھ کے، اللہ ہی مدد کرتا ہے میری۔ بالکل ذہن میں یہ روایت نہیں تھی، اس وقت ابھی یاد آ گئی جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ جی کیا سوال کیا؟ نحب بحبک، اے اللہ میں آپ ہی کی محبت کی بنیاد پر آپ کے اولیاء سے محبت کرتا ہوں۔ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ، اے اللہ اور آپ کے دشمن ہیں اس لوگوں کے کہ جو لوگ آپ کی نافرمان ہیں، تو اے اللہ میں آپ کے دشمنی کی بنیاد پر میں بھی اس سے اپنی دشمنی ظاہر کرتا ہوں تیری جناب میں۔ یہ رسول اللہ دعا مانگ رہے۔ اب حدیث کی شرح ہو گئی نا، حدیث کی شرح ہو گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نجات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ والوں سے جی لیکن ابھی رفیق کو بہت سارا اعتراض ہوگا جو بعد میں ٹیلی فون پر کرے گا کہ مولوی صاحب پھر کھانا اس کے گھر کا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ یہ سب سوال کا جواب بتاؤں گا تم کو، ابھی اسی مجلس میں دوں گا۔ جی ایک ہے دین کے لیے عداوت اور نفرت، اور ایک ہے اخلاق حسنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے دوستی نہیں تھی، آپ کے اصحاب کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے اشداء، لیکن رسول اللہ کے پاس جب یہی مشرکین آتے تھے تو آپ کملی بھی تو بچھا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اخلاق آ گیا، اور وہاں تعلق یہ ہے کہ دیکھو حضرت تھانوی پھر آ گئے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ موالات نہیں ہونی چاہیے اور مواخات کی اسلام منع نہیں کر رہا ہے۔ حضرت تھانوی اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے۔ کیا فرمایا؟ موالات نہیں ہونا چاہیے، اپنے امور کا کارساز نہیں کیجیے، دل میں اس کو جگہ نہ دیجیے، لیکن اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو خراب نہ کیجیے۔ ہاں رواداری، واہ جاکاری صاحب جزاک اللہ خیر۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اللہ والے سے محبت بھی رکھے اور گناہگاروں سے گناہ کی بنیاد پر نفرت رکھے، لیکن بدخلقی مثلا راستے میں مل گیا تو سلام کرنا ہے، سلام کر دیا تو جواب
دینا ہے. ہاتھ بڑھا دیا تو مصافحہ یہ نہیں کرنا کہ بھائی وہ تو آ رہا ہے پی کر کے یا جی، بلکہ پیکر کا تو ذرا زیادہ مالش کیا کرو. ہے بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے لے آئے، اللہ تجھے دین پر صاحب کام ہے. ماشاءاللہ بڑا نوجوان ہٹھا کٹھا ہے یار. ایسا آدمی یار قرآن پڑھے تو کیا مست مولا ہے جی. ایک صاحب تھے آزاد نام کے لکھنؤ کے، حضرت تھانوی کا مولانا یوسف صاحب کا بیان تھا. ان کو کوئی صاحب پکڑ کر کے لے آئے حضرت مولانا یوسف صاحب کے بیان میں. آزاد صاحب کو یہ حضرت کا بیان سنا، نشے کے عالم میں تھے وہ، بیان سنا، وہیں پہ توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد اتنا بڑا ولی انسان گزرا ہے کہ دل سے بیٹھنے والا قریب اللہ اللہ کی آواز سنا کرتا تھا جی. تو گناہ سے نفرت ہو لیکن گناہگار سے دل میں نفرت نہ ہو، اس پر ترس کھائیے. قرآن میں نبی پاک کے لیے جو کہا گیا حریص علیکم بالمؤمنین، دیکھو حریص علیکم کا صیغہ الگ ہے مولانا، اور رؤوف رحیم کا ترجمہ مومنین کے ساتھ ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہاں اللہ تعالی ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما. یا اللہ محض اپنے فضل سے فضل کا معاملہ فرما، کرم سے کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ محض اپنے لطف کی دنیا پر ہمیں کامل الایمان بنا دے. دل میں الہ العالمین محض اپنے فضل سے اپنی تجلیات و روشنی کو ڈال دے. اے اللہ معرفت کے نور سے ہمارے سینے کی گندگیوں کو بدل دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے اس آنے کو، کہنے سننے کو، بیٹھنے کو، دوستوں کے سب کو قبول فرما. اخلاص کی دولت نصیب فرما دے. الہ العالمین ہم سب کی بال بال مغفرت فرما. ہر فتنے سے ظاہر اور باطن کے ہماری اور سامعین کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں کے حاکم کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کی آبرو کو بچا لے. پروردگار عالم اسلام و عالم اسلام کی تو حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.